اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرار حسین شاہ القدیر چینل کی جانب سے حاضر خدمت ہے۔ کفن کے احکامات چل رہے ہیں تو پچھلی ویڈیو میں واجبات کفن کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ مستحبات کفن کیا ہیں، یعنی واجب کفن کے علاوہ وہ کون سے کام ہیں جو کفن کے لیے کیے جائیں تو اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، مرد کو عمامہ پہنایا جائے۔ بہت بڑا لمبا عمامہ نہ ہو، تھوڑا سا عمامہ باندھ کر اس کی تحت الحنک، یعنی اس سائیڈ والا سیرا ادھر ہو جائے، اس سائیڈ والا سیرا دوسری طرف ہو جائے، تو یہ مرد کے کفن کے لیے مستحب عمل ہے۔ نمبر 2، خاتون کو مکنا پہنایا جائے۔ جس طرح عام دنیا میں وہ مکنا پہنتی ہے، اگر اس کا انتظام کر دیا جائے تو یہ مستحب عمل ہے۔ نمبر 3، جو تیسری چادر ہوتی ہے مستحب ہے کہ عورت کے لیے وہ یمنی چادر ہو۔ نمبر 4، دونوں شرمگاہوں کو، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کپاس سے چھپا لینا مستحب عمل ہے۔ کفن نیا ہو اور کاٹن کا ہو، یعنی ریشمی کفن دینا ناجائز ہے۔ کفن کا رنگ سفید ہو۔ احرام وغیرہ کا جو کفن ہوتا ہے اس کا، اور کربلا مولا سے جو لوگ لے آتے ہیں زائرین، اس کا ثواب عام کفن سے زیادہ ہے۔ نمبر 9، تیسری چادر پر جو ہوتا ہے اس پہ آیات قرآنی اہل بیت کی ولایت کی باتیں یا جوشن کبیر یا جوشن صغیر لکھنا مستحب عمل ہے۔ نمبر 10، جب کفن دے رہا ہو بندہ کوئی تو اس وقت اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کفن کو خود تیار کرے، گاہے بگاہے اسے دیکھتا رہے، تاکہ اسے یہ بات یاد آئے کہ میں نے آخر میں انہیں 3 کپڑوں ہی میں جانا ہے اللہ کے دربار میں، وہ بھی اگر نصیب ہو گئے۔ مومنین سے اپیل ہے کہ بندہ ناچیز، بندہ کے بچوں، بندہ کے والدین کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام۔